بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 27 المرأۃ تحیض بعد الافاضہ، یعنی عورت کو عرفات سے لوٹنے کے بعد حیض آئے۔ حدیث نمبر 328۔ عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہویئی کی بیٹی حضرت صفیہ کو حیض آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، شاید وہ ہمیں روک رکھے گی، کیا اس نے ہم تمہارے ساتھ طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، پھر چلو۔ اسی باب کی اگلی حدیث 329 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حائضہ کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر اسے حیض آئے تو وہ کوچ کرے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 330 ہے۔ ابن طاؤس نے کہا، اور حضرت ابن عمر ابتدا میں کہا کرتے تھے کہ وہ کوچ نہ کرے، پھر میں نے ان کو کہتے سنا کہ وہ کوچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی ہے۔ تشریح۔ باب 27 کے عنوان سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری اس سے یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر طواف زیارت کر لیا جائے اور پھر عرفات سے لوٹنے کے بعد طواف وداع کرنے سے پہلے کسی عورت کو حیض آ جائے تو وہ بغیر طواف کیے چل پڑے، انتظار نہ کرے، مگر یہ مسئلہ ثابت کرنا ان کا مقصد نہیں۔ اس کا ذکر باب 18 میں ہو چکا ہے اور کتاب الحج میں بھی اپنے محل پر آئے گا۔ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ، جن کی روایت سابقہ باب میں ہے اور بظاہر عروہ رحمہ اللہ کی روایت کے خلاف ہے، وہ نہ صرف ثقہ بلکہ احادیث نبویہ سے واقف بھی ہیں۔ چنانچہ مسئلہ مذکور کے متعلق حضرت ابن عمر ایک مدت تک ناواقف رہے اور وہ اس کے خلاف اور فتویٰ دیا کرتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی۔ پہلے انہوں نے یا تو یہ روایت سنی نہ تھی یا بھول گئے تھے۔ ایک جلیل القدر صحابی کے بالمقابر عمرہ رضی اللہ عنہا بنت عبد الرحمن مسئلہ مذکور کے بارے میں اپنے علم کی بنا پر صائب رائے رکھتی تھیں، بوجہ اس کے کہ راویہ مذکورہ ثقہ ہیں، اس لیے سابقہ باب میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان کی روایت کے متعلق تاویل کی راہ اختیار کرنا ضروری تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔